السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان گرامی، شب عاشور کے اعمال، جو شخص بھی اس رات شب عاشور کے اعمال کو سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فرشتوں کی عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جو شخص بھی شب عاشور کو اعمال سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص کو 70 سال کی زندگی کے برابر اجر و ثواب عطا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عزیزان گرامی، راوی لکھتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام شب عاشور کی نصف شب میں اپنے تمام اصحاب کے خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ مولا حسین اور ان کے اصحاب تمام شب میں اللہ تعالیٰ کی نماز، تسبیحات، دعا اور استغفار میں مشغول تھے، یہاں تک کہ ان کے خیموں سے اس طرح آوازیں آتی تھی کہ جس طرح کسی شہر کی مکھی کے چھتوں سے بنبناہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ اس لیے مولا حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی تاکہ اس شب میں مولا حسین اور ان کے اصحاب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کر سکیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، مصنف علامہ محمد باقر مجلسی، جلد 44، صفحہ نمبر 394۔ عزیزان گرامی، شب عاشور کے اعمال میں جو سب سے پہلا عمل ہے وہ نماز ہے۔ اس شب میں 3 طرح کی نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ پہلی جو نماز ہے وہ 100 رکعت کی ہے۔ آپ نے 2 کر کے جو ہے 50 مرتبہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ نیت بھی یہی ہے، پڑھتا ہوں نماز شب عاشور قربتاً اللہ، یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی 100 رکعت نماز مکمل ہو جائے، آپ نے 100 مرتبہ تسبیحات 4 کا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے، استغفر اللہ ربی۔ یہ پہلی نماز ہے۔ دوسری نماز جو ہے وہ 4 رکعت کی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھنی ہے، پھر 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس۔ بالکل اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی پہلے سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح 2 رکعت کر کے نماز کو مکمل کرنا ہے۔ تیسری جو نماز ہے اسے نماز امیر المؤمنین علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی 4 رکعت کی نماز ہے۔ پہلی 2 رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ 2 رکعت کر کے آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہے۔ دوسرا جو عمل ہے شب عاشور میں جو بہت زیادہ مستحب عمل ہے وہ ہے مولا حسین علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جو بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل عمل ہے وہ ہے مولا حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرنا، لعن کرنی ہے آپ نے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ ساری رات یہ تسبیح کرے، مولا حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر لعنت کریں۔ نہایت اجر و ثواب کا حامل یہ عمل ہے۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہے زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا۔ جیسے ہی آپ نماز فجر کے نزدیک پہنچے تو آپ نے زیارت عاشورہ لازمی پڑھنی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے زیارت عاشورہ پڑھنے کا۔ یہ ایک گواہی نامہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کاش اگر ہم شب عاشور آپ کے پاس ہوتے یا آپ کے ہمراہ ہوتے تو آپ کی نصرت کرتے۔ آپ نے زیارت عاشورہ کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ شب بیداری ہے، یعنی کہ اس رات کو جاگ کر گزاریں۔ یہ سب اعمال ہیں جو شب عاشور انجام دیے جاتے ہیں۔ حوالہ کتاب مفاتیح الجناح، مصنف مرزا عباس قمی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔